السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام کی شکل میں ایک پاکیزہ دین عنایت فرمایا، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو اس پاکیزہ شریعت کو اس دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے تشریف لائے۔ محترم حضرات، آج انشاءاللہ میں عید میلاد النبی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر دو عیدوں کا تصور ہے۔ ایک عید ہے عید الفطر اور دوسری عید عید الاضحیٰ۔ آپ تمام کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب رمضان گزرتا ہے، رمضان ختم ہوتا ہے، تو شوال کی پہلی تاریخ کو ایک عید منائی جاتی ہے، اس عید کا نام ہے عید الفطر، اور دوسری عید ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے، اس عید کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کے لیے اسلام کے اندر انہی دو عیدوں کا تصور ہے، اور تیسری کوئی عید نہیں ہے، البتہ جمعہ کے دن کو بھی عید کی حیثیت حاصل ہے۔ تو سالانہ سطح پہ صرف دو عیدیں مسلمانوں کے لیے ہے، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ تیسری عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور نہ ہی تیسری عید کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، اس لیے اور کسی مناسبت سے اس کو عید کا نام دینا یہ در حقیقت شریعت کے اندر انٹرفیئر کرنا، مداخلت کرنا ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے عید میلاد النبی کا، تو یہ بات آپ ذہن کے اندر بیٹھا لیں کہ عید میلاد النبی سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، بلکہ 300 سال تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 300 سال تک اس کا کوئی تذکرہ تاریخ کی کتاب کے اندر آپ نہیں پائیں گے کہ اس زمانے میں کسی نے عید میلاد النبی منایا ہو۔ اور آپ دیکھیے، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے احمد یار نعیمی گجراتی، جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، ایسے لوگ انہی کی کتابوں سے اپنے عقائد اور اپنی عبادات کی باتوں کو لیتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے، آپ کتاب کا نام یاد رکھیے گا، جاء الحق۔ 2 پارٹ میں، اتنے موٹے پارٹ میں انہوں نے کتاب لکھی، جاء الحق۔ اس جاء الحق کے اندر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 300 سال کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ اس عالم دین نے کہی ہے جو ان لوگوں کے حلقے کا ہے جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ نمبر 2، آپ لوگوں نے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے مقرر ہیں اور مصنف بھی ہیں، آپ پڑوسی ملک کا کہ جو عالم دین ہیں آپ سنتے ہوں گے، ڈاکٹر طاہر القادری، نام آپ لوگوں نے سنا ہے، بہت مشہور نام ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے میلاد النبی، اس کے اندر خود انہوں نے نقل کیا ہے کہ عید میلاد النبی 3 صدیوں میں 300 سال تک عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ یہ 2 گواہی انہی کے گھر کی ہے، اور کتاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی اسکرین شاٹ میرے موبائل کے اندر ہے، میں وہ کتاب بھی دکھا سکتا ہوں، پیج بھی دکھا سکتا ہوں۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 300 سال تک عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید میلاد النبی کا وجود 300 سال کے بعد ہوا ہے۔ اور دین کب مکمل ہوا؟ دین کمپلیٹ کب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ بات کس نے کہی؟ اللہ تعالیٰ نے کہی۔ کس سے کہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، اور قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ تو دین مکمل کہاں ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی، کیا 300 سال کے بعد وہ چیز دین ہو سکتا؟ آپ اپنے دماغ سے سوچیں، کیا وہ چیز دین کا حصہ ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ اور عید میلاد النبی کے تعلق سے اگر کوئی شخص یہ دلیل دیتا ہے کہ قرآن کی فلاں آیت سے عید میلاد النبی ثابت ہے، فلاں حدیث سے عید میلاد النبی ثابت ہے، تو پوری دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اگر قرآن اور حدیث سے دلیل دیتا ہے تو آپ میں سے کوئی ایک فرد اٹھ کر کے صرف یہ سوال پوچھ رہا کہ قرآن اور حدیث سے اگر عید میلاد النبی ثابت ہے تو ان 300 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ان 300 سالوں میں اس آیت کا مفہوم وہ لوگ نہیں سمجھ سکے تھے، اور آج آپ اس آیت کا مفہوم سمجھ رہے ہیں۔ سوال اٹھتا کہ نہیں اٹھتا ہے؟ اگر قرآن کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے میلاد النبی کا ثبوت میں پیش کروں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر قرآن کی کسی آیت سے عید میلاد النبی کا ثبوت مل رہا ہے، کسی حدیث سے عید میلاد النبی کا ثبوت مل رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں 300 سال تک یہ چیز لوگوں کو نہیں سمجھ آئی؟ سوال اٹھتا کہ نہیں اٹھتا ہے؟ اور 300 سال میں عید میلاد النبی نہیں منایا گیا۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا جاء الحق نامی کتاب کا اور ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب کا، وہ خود کہتے ہیں 300 سال نہیں منایا گیا۔ تو وہ 300 سال کا جو پیریڈ ہے اس زمانے کے جو لوگ تھے کیا اس بات کو نہیں سمجھ سکے تھے؟ دوسری بات ہے کہ وہ جو 300 سال کا پیریڈ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے 300 سال، وہ قیامت تک جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کے مقابلے میں سب سے بہتر لوگ تھے۔ کس اعتبار سے؟ دین کے اعتبار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے۔ کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے بعد والوں کا ہے، پھر ان کے بعد والوں کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ، یہ 3 زمانے سب سے افضل ترین زمانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ دین کے اعتبار سے افضل تھے، بہتر تھے، لیکن ان 3 صدیوں میں اس عید کو نہیں منایا گیا۔ یہ بات متحقق طور پہ ثابت ہے۔ سوال یہ ہے کہ منایا کب گیا؟ تو اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ مصر کے اندر سب سے پہلے 362 ہجری کے اندر 362 ہجری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 سے زیادہ سال کے بعد مصر کے اندر یہ بدعت ایجاد ہوئی۔ اور یہ بدعت جب ایجاد کی گئی تو عبیدیوں نے ایجاد کیا، جو حقیقت میں یہودی ہیں، ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ تو یہ بدعت اس شکل میں نہیں تھی۔ کس شکل میں تھی؟ وہ لوگ حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت فاطمہ، ان کا میلاد مناتے تھے 362 ہجری۔ اس کے بعد 5ویں ہجری کے اندر ایک بادشاہ آیا امیر الجیش نام کا، اس نے اس کو کلوز کر دیا، فائل نہیں، کوئی نہیں منائے گا مصر ہی کے اندر۔ اس کے بعد عراق کے اندر ایک بادشاہ تھا کوکبری کر کے، اس نے اس بدعت کو ایجاد کیا جو اس شکل میں پائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پہ اس نے یہ بدعت ایجاد کیا۔ کب؟ 7ویں صدی ہجری کے اندر، کیونکہ اس کی وفات ہوتی ہے 630 ہجری، 18 رمضان 630 ہجری۔ تو اب اس نے یہ بدعت ایجاد کب کی ہوگی؟ 600 سال کے بعد یہ بدعت ایجاد ہوئی، عید میلاد النبی۔ تو 600 سال کے بعد جو چیز وجود میں آئی دنیا کے اندر، وہ دین کا حصہ ہو سکتی؟ ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ دین وہی ہے
جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسری ایک بات، میں کام کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چیز شریعت سے ثابت ہے، جو دین کا حصہ ہے، آپ دیکھیں اسی شکل میں قیامت تک وہ چیز پائی جائے گی، اور جو دین سے ثابت نہیں ہے، لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آپ دیکھتے جائیں گے۔ یہ عید میلاد النبی، ہم میں سے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ لوگ بھی ہیں، آپ بتائیے 30 سال پہلے ایسے منائی جاتی تھی؟ 30 سال پہلے اور آج کے منانے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے۔ اور سنت آپ دیکھیے، مان لیجیے عشاء کی 4 رکعت ہے، 30 سال نہیں 60 سال، 120 سال پہلے چلے جائیے تو بھی اسی طریقے سے، آج بھی اسی طریقے سے، یہاں آپ پڑھ رہے ہیں تو بھی اسی طریقے سے، دنیا کے دوسرے کنارے میں چلے جائیے تو بھی اسی طریقے سے۔ لیکن عید میلاد النبی یہاں الگ ٹائپ سے، دوسری جگہ الگ ٹائپ سے، تیسری جگہ الگ ٹائپ سے، پہلے الگ تھا اب الگ ہے، بعد میں الگ ہو جائے گا، تو یہ بدعت کی پہچان ہے۔ تو عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی، جو لوگ کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ یہی نہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ عید میلاد النبی نہ مناؤ تو بھڑکائیں گے آپ کے خلاف، ارے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، ماں باپ سے محبت ہم کو ہے، تمہارے نبی سے کیوں نہیں محبت ہے؟ بھائی محبت جو ہے ہر ایک سے ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، ماں سے محبت ہوتی ہے، دونوں سے ایک ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنی بیوی سے بھی محبت ہے اور ماں سے بھی محبت ہے، دونوں کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کرتا نہیں کرتا۔ شریعت نے اس کے کچھ الگ آداب بتائے، اس کے کچھ الگ محبت کے آداب بتائے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک عید منانا شروع کر دیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم کے اندر نقل کرتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر عید میلاد النبی کا ثبوت ملتا ہے، یہ عیسائیوں کی دیکھا دیکھی میں منانا شروع کیا۔ عیسائی لوگ آج بھی مناتے ہیں، ان کا دیکھی دیکھا مسلمانوں نے منانا شروع کر دیا۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی تعلیم ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اس کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، میں نے آپ کو ایک جملے میں جواب دیا، آپ بڑے سے بڑے مفتی اور عالم کو ایک سینٹنس میں خاموش کرا سکتے ہیں۔ خاموش کیا؟ کیسے؟ اگر وہ قرآن سے دلیل دیتا یا حدیث سے دلیل دیتا تو آپ پوچھئے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے 300 سال میں کیا عید میلاد النبی منایا گیا؟ 100% نہیں منایا گیا۔ تو ان کو نہیں سمجھ میں آیا، آپ کو کہاں سمجھ میں آ رہا؟ فوراً وہ خاموش ہو جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز نہیں ہے۔ محبت رسول کے حوالے سے میں نے پچھلے درس میں واقعات بیان کیے تھے کہ صحابہ نے کیسے کیسے محبت کی۔ تو صحابہ کرام کی محبت مسلم ہے، لیکن انہوں نے عید میلاد النبی نہیں منایا، تو آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ محبت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ وہ دنیا ان کو مانتی تو محبت کرتے تھے میلاد النبی منائے بغیر۔ اور اگر آج ہم نہیں منا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، یہ کہاں سے دلیل مل رہی ہے کہ نہیں ہے سوال؟ دوسری بات، عید میلاد النبی یہ مسلم ہے کہ بدعت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک دنیا کے اندر نبی بنائے جانے کے بعد رہے، آپ نے کبھی نہیں منایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور لگ بھگ گزرا، کسی نے نہیں منایا۔ اس کے بعد ائمہ اربعہ کی تاریخ آپ دیکھیں، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے کبھی نہیں منایا اور نہ اس کا تذکرہ کیا۔ یہ بعد میں چل کر کے لوگوں نے اس کو منانا شروع کیا، تو اس لیے یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب گمراہی، جس شریعت میں جس کا ثبوت نہ ہو۔ دوسری بات ہے کہ حضرت حسان ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب کہیں کسی جگہ پہ کوئی بدعت وجود میں آتی ہے تو وہاں سے سنت رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ جو بدعت ہے میلاد النبی کی، یہ ایک بدعت انجام دینے کے لیے کتنے منکرات کام کیے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اس ایک بدعت کو انجام دینے کے لیے ظاہر سی بات ہے اس بدعت کو انجام دینے کے لیے سنت کی مخالفت کی جاتی ہے۔ کیسے مخالفت کی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو کا کیا جاتا ہے، حد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا دیا جاتا ہے۔
نبی صلی اللہ، آپ دیکھیے جہاں بھی عید میلاد النبی منائے جاتے ہیں وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اتنا زیادہ وہ لوگ غلو کر جاتے ہیں کہ نبی کا جو لمٹ ہے اس سے اوپر کر دیتے ہیں. اور ہمارے نبی نے کیا کہا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى بعیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم میری لمٹ سے مجھے اوپر نہ اٹھاؤ، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بنا دیا. ظاہر سی بات ہے اللہ کے بندے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خدا بنا دیا، ان کی عبادت کرنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو لمٹ ہے، میری جو حد ہے، اس حد سے آگے تو مجھے نہ بڑھاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق غلو کیا جاتا ہے اور اس دنیا کے اندر شرک کی بنیاد غلو سے ہوئی. دوسری بات آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ جو میلاد النبی منایا جاتا ہے، اس میلاد النبی کے اندر لائٹنگ کی جاتی ہے. آپ دیکھیے اب تو کئی سالوں سے تو پورا شباب پہ نظر آ رہا ہے. گلبرگہ میں آپ دیکھیے، ہاگرگا چوک پہ دیکھیے، یہاں پہ کیا بولتے ہیں سنتراس واڑی میں دیکھیے، وہاں ٹیپو سلطان چوک پہ دیکھیے، ہمارے بڑے بھائی پورا پھرتے رہتے ہیں. مجھے پوچھیے کتنا سجایا گیا ہے. یہ لائٹنگ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. آدمی جب سنت کے راستے کو چھوڑتا ہے تو کتنی گہرائی میں جا کے گرتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا. کن کا طریقہ ہے یہ؟ مجوسیوں کا طریقہ ہے. ایک تو مجوسیوں کا طریقہ، دوسرا وہ لائٹ کہاں سے لی جا رہی ہے؟ وہ بھی چوری ہے کہ نہیں ہے؟ گورنمنٹ کے لائٹ بغیر پیسہ دیے استعمال کر رہے ہیں، چوری نہیں ہے؟ چوری بھی ہے، سینہ زوری کے ساتھ ہے. تو یہ تو ظاہر سی بات ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ایک کھجور کا ٹکڑا ہے منہ میں ڈال لیے، صدقے کا کھجور ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر کے اس کو حلق باہر نکلوایا، الٹی کرو. یہاں پہ دیکھیے اسی نبی کی محبت کے لیے لائٹ چوری کر کے خوشی منائی جا رہی ہے. صحیح ہے؟ آپ کے جیب سے پیسہ میں چپکے سے چوری کر لو، نیت ہم صدقہ کریں گے، صحیح ہو جائے گا؟ ثواب ملے گا. جیب کاٹ کر کے کسی غریب کو لے جا کر کے دینا یہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے. تو ایسا یہاں پہ ہوتا ہے. تیسرا کام کیا ہوتا ہے اس کے اندر بدعت، یہ بدعت کے پیچھے یہاں پہ لوگوں نے محبت کو ٹائملی سمجھ لیا ہے. ٹائملی سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی محرم کے مہینے پہ، ربیع الاول کے مہینے میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ ہم لائٹنگ کر دیں گے، جلوس میں شریک ہو جائیں گے اور مہنگا جھنڈا لا کے گھر پہ لٹکا لیں گے، گاڑی پہ لٹکا لیں گے، بینر چپکا لیں گے، محبت کا پیدا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مہینہ کے لیے ہے؟ ایک مہینہ کے لیے ہے؟ نہیں. آپ جب سے ہوش سنبھالیں مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. تو اس میلاد النبی کی بنیاد پہ لوگوں نے چند چیزوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر کے وہی کر لیتے، اس کے بعد ختم. اور کتنی بے حرمتی ہوتی ہے آپ دماغ سے سوچئے. وہی جھنڈا جس پہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لے کر کے پھرتے ہیں، اس کے بعد کہیں پیر کے نیچے وہی جھنڈا پڑتا ہے، کہیں نالی میں پھینکے رہتے ہیں. کیا یہی محبت رسول ہے؟ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. آپ پڑھیے غزوہ احد کی تاریخ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کی لڑائی لڑی اور ایک وقت ایسا آیا کہ 50 تیر اندازوں کو ایک جگہ پہ متعین کیا تھا، وہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ دیے، پیچھے سے دشمن نے آ کر کے حملہ کر دیا. کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 70 مسلمان شہید ہوئے. ٹوٹل 700 تھے اور 70 مسلمان شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، سر میں چوٹ آئے. اس کے بعد ابو سفیان جو دشمنوں کے قافلے سے تھے، وہ پہاڑی پہ چڑھ کر کے آ کر کے کہا کیا تمہارے اندر محمد زندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموشی اختیار کرو. انہوں نے کہا کیا تمہارے اندر ابوبکر زندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموشی اختیار کرو. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا کیا عمر زندہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموشی اختیار کرو. تو جب اس نے سوچا کہ یہ سارے لوگ چلے گئے تو اس نے نعرہ لگایا. کیا نعرہ لگایا؟ اپنے ہبل بدھ کا نعرہ لگایا، جے ہو ہبل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی اختیار نہیں کرنا ہے، تم کہو اللہ اعلی، اللہ اعلی، اللہ تعالیٰ بلند ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مولا ہے. حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں. وہ لا الہ الا اللہ
جس کے مخالف اس نے نعرہ لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموشی درست نہیں ہے. آج اسی لا الہ الا اللہ کو ایسی جگہ پہ ڈالا جاتا ہے کہ اب اس کی مثال تو غیر مسلموں جیسی ہو گئی کہ وہ لوگ تصویر بناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد لے جا کر کے ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. تو بہرحال یہ ماجرا ہمارے ہاں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ دل کے اندر رکھیں، اور میلاد النبی کے موقع پہ یہ صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں میلاد النبی کی قباحتوں میں سے قباحت یہ ہے کہ اس عید کے اندر لوگ جو جلوس نکالتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ جلوس نکالا جاتا ہے. آپ گلبرگہ میں دیکھیے، حیدرآباد میں دیکھیے، بمبئی میں دیکھیے، کس بنیاد پہ وہ شروع ہوا لیکن نکالا جاتا ہے. آپ دیکھیے یہاں قریب ہے گلبرگہ، عید میلاد النبی کے موقع پہ جلوس میں شریک رہیں گے، اذان ہوگی تو بھی نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں. یہ محبت رسول ہے؟ محبت رسول یہ ہے؟ لوگوں نے معیار بدل لیا کہ ہم جلوس میں شریک ہو گئے، دو چار نعرے لگا دیے، نعرے رسالت یہ وہ، اور ہم محبت رسول کے دعوے دار ہو گئے. نہیں، یہ محبت رسول نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں ان لوگوں کی رعایت کرنا. تو نماز کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری لمحات میں دی ہے، اور یہاں پہ جلوس میں شرکت کرنے کی بنیاد پہ نماز کو ضائع کر دیا جاتا ہے. ایسی بے شمار خرابیاں، کہیں کہیں پہ تو مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، آپس میں مکس ہو کر کے وہ لوگ چلتے ہیں. کیا اسلامی تہذیب ہے؟ اسلام کی تعلیم ہے؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا، اگر سنت کے راستے کو آپ چھوڑیں گے، بدعات کے راستے پہ جائیں گے، تو بہت ساری برائیوں کی طرف آپ کو شیطان لے جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تو عورتیں بھی آتی تھیں، فجر میں آتی تھیں، تو عورتیں گزرتی تھیں تو مرد اور عورت مکس ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، علیکن بحافات الطریق، اے عورتیں تم راستے کے کنارے حصے پہ چلو. اس کے بعد عالم یہ ہو گیا کہ عورتیں چلتی تھی تو ان کی چادریں دیواروں سے چپک جاتی تھی. یہ احتیاط پایا جاتا تھا. اور آج محبت رسول کے نام پہ جلوس کے اندر، نعرے بازی کے اندر آپ دیکھیے مرد و زن کا اختلاط بھی پایا جا رہا ہے. تو بہرحال جب ہم ایک سنت کو چھوڑیں گے، بدعت پہ اختیار کریں گے، تو بہت ساری بدعتوں کا سلسلہ لگ جاتا ہے اور بہت سارے منکرات ہم انجام دیتے ہیں. تو اس لیے بتانا مقصد یہ ہے کہ سنت کی راہ بالکل شفاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی ہیں. جیسے دن میں اجالا ہوتا ہے، راتیں بھی اجالی ہیں. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اور اس راستے پہ وہی بھٹکے گا جس کو ہلاک ہونا ہوگا. تو بہرحال دین کی تعلیمات شفاف ہے اور کلیئر ہیں. اس لیے ہم اگر ذرا شعور کو استعمال کریں تو انشاءاللہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے کھل کر کے آ جائیں گے. لیکن اگر آنکھ بند کر کے ہم اپنے دماغ کو استعمال نہیں کریں گے، جیسے بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، بھیڑ کا ریوڑ ہوتا ہے، ایک بکری جدھر گئی ادھر سارے لوگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل بنایا ہے، دماغ دیا ہے، دماغ کی بنیاد پہ بہت ساری مخلوقات پہ ہمیں فضیلت دی ہے، تو ہم اپنے دماغ کا استعمال کریں. اور اگر کوئی آدمی اس مسئلے میں 2 منٹ اگر سنجیدگی کے ساتھ سوچ لے تو ایسی صورت میں میلاد النبی کی بدعت اور اس کے تعلق سے جو خرافات اور مفاسد ہیں، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو انسان جان لے گا. تو بہرحال میں انہی باتوں پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ یہ چیز بدعت ہے، اور اگر محبت کرنا ہے تو صحابہ نے جیسے محبت کی، جس کو دنیا مانتی ہے، ویسے محبت ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کے اوپر ہم عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو پرچار کرنے میں شب و روز ایک کرتے تھے، اس دین کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے،
آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی رحمت تمام انسانوں بلکہ حیوانوں کے لیے تھی۔ ایسی شخصیت پہ اگر کوئی آدمی عمل اٹھاتا ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت انداز سے دفاع کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہی محبت رسول ہے، نہ کہ بدعت و خرافات کا ایجاد کر لینا محبت رسول ہے۔ لہذا ہمیں بدعتوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی سوال رہے گا تو انشاءاللہ آخر میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تفصیلی طور پر اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین تمام کو سنت کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعت و خرافات کو پہچاننے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے لوگوں تک سنت کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔